اللہ اکبر اللہ اکبر۔ رفیقان ملت اسلامیہ، میرے عزیز بھائیو، ایک حدیث قدسی میں نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کا یہ ارشاد ذکر فرمایا ہے: یا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لك ولا ابالی۔ اے آدم کی اولاد، اگر تمہارے گناہ آسمان کی بلندی تک پہنچ جائیں پھر تم مجھ سے معافی طلب کرو تو میں تمہیں معاف کر دوں گا اور مجھے کچھ پرواہ نہیں۔ ایک دوسری حدیث قدسی میں رب ارحم الراحمین اپنی رحمت و مغفرت کا اس طرح اعلان فرما رہا ہے: یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جمیعا فاستغفرونی اغفر لکم۔ اے میرے بندو، تم لوگ رات دن خطائیں کرتے رہتے ہو اور میں تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں، پس مجھ سے معافی مانگتے رہو کہ میں تمہاری مغفرت کر دوں۔ استغفار کا مطلب ہے کہ بندہ اپنے گناہوں پر توبہ کرتا رہے اور اللہ جل جلالہ سے اس بات کی دعا کرتا رہے کہ وہ اس کی خطاؤں کو مٹا دے اور گناہوں پر اس کا مواخذہ نہ فرمائے۔ باری تعالیٰ نے ہم کو بار بار استغفار کرنے اور اپنی ذات جل جلالہ کے سامنے معافی طلب کرنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے: وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ اور اے نبی، آپ کہیے: اے میرے پروردگار، ہماری خطائیں بخش دے اور رحم فرما دے، تو سارے رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ تمام انبیاء و رسول علیہم السلام کا یہی پاکیزہ طریقہ تھا کہ وہ استغفار و توبہ کے ذریعے اپنے رب کی قربت حاصل کیا کرتے تھے۔ چنانچہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس طرح استغفار کیا: رب اغفر لی ولی اخی۔ اے میرے رب، مجھے معاف فرما دے اور میرے بھائی کو بھی۔ اسی طرح ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہر لمحہ استغفار کیا کرتے اور لوگوں کو بارگاہ الہی میں معافی طلب کرنے کی تاکید فرمایا کرتے۔ چنانچہ قرآن کریم میں مذکور ہے: وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ۔ اور یہ کہ تم لوگ اپنے رب سے استغفار کرو، پھر اس کی طرف متوجہ رہو، وہ تم کو وقت مقرر یعنی موت تک دنیا میں بہتر عیش اور راحت عطا کرے گا اور آخرت میں ہر زیادہ عمل کرنے والے کو زیادہ ثواب دے گا۔ گناہوں پر توبہ و استغفار کرنے والو، در حقیقت استغفار بڑی عظیم خصلت اور پاکیزہ عادت ہے۔ یہ اللہ کی قربت حاصل کرنے کا اہم ذریعہ اور اس کی رحمت نازل ہونے کا بنیادی سبب ہے۔ جیسا کہ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے: لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون۔ تم لوگ اللہ سے معافی کیوں نہیں مانگتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ توبہ و استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ بندوں کے رزق میں کشادگی فرما دیتا ہے، ان کی زندگی اور عمر میں خیر و برکت ڈال دیتا ہے اور استغفار کرنے والوں کے لیے اپنی نعمت اور خیرات کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ چنانچہ باری تعالیٰ نے سیدنا نوح علیہ السلام کا قصہ بیان کرتے ہوئے فرمایا: فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ چنانچہ میں نے کہا کہ اپنے رب سے مغفرت مانگو، یقین جانو وہ بہت بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا اور تمہارے مال اور اولاد میں ترقی دے گا اور تمہارے لیے باغات پیدا کر دے گا اور تمہاری خاطر نہریں جاری کر دے گا۔ یا اللہ، یا کریم، ہماری گناہوں اور لغزشوں کو معاف فرما دے اور ہماری تمام عبادات اور نیکیوں کو قبول فرما لے۔
حضرات سامعین و رفیقان گرامی قدر، توبہ و استغفار ہر لمحہ مستحب ہے، اور دن ہو یا رات اپنی خطاؤں پر اللہ سے معافی مانگنا ہر وقت مطلوب ہے، خاص طور پر رات کے آخری حصے میں اور سحر کے وقت اس کی بہت زیادہ فضیلت اور ثواب ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے اپنے نیک بندوں کی تعریف میں اس کو بیان فرمایا ہے، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور رات کے آخری حصے میں وہ لوگ استغفار کیا کرتے تھے۔ در حقیقت استغفار کی کثرت مجلس کا کفارہ اور محفل کی خوشبو ہے۔ چنانچہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک مجلس میں شمار کر لیا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 100 بار اللہ تعالیٰ سے اس طرح استغفار فرماتے، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، اے میرے رب میری مغفرت فرما دے اور میری توبہ قبول فرما لے، بے شک تو بہت ہی توبہ قبول فرمانے والا اور بہت ہی بخشنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو استغفار کے بہت سے صیغے بتلائے ہیں، انہی میں یہ استغفار بھی ہے، استغفر اللہ و اتوب الیہ، میں اللہ جل جلالہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور اس کے سامنے توبہ کرتا ہوں۔ آئیے ہم بھی بارگاہ رب العزت میں استغفار کریں اور دعا کریں کہ الہ العالمین دنیا اور آخرت میں ہماری مغفرت فرما دے اور ہمارے والدین کی نیز تمام مومنین کی مغفرت فرما دے، کورونا وغیرہ سے ہم سب کی حفاظت فرما دے اور ہمارے معاشرے اور ہمارے ملک سے نیز پوری دنیا سے اس وبا کا خاتمہ کر دے۔ وفقنی اللہ وإیاکم لصالح الاعمال وصلی اللہ علی سیدنا ونبینا وحبیبنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔